مسجد اقصیٰ کا جو امام تھے اس وقت حضرت زکریا تھے جو مریم کے خالو بھی ہیں، لیکن چونکہ مریم کے جو والد عمران تھے وہ بڑے اللہ والے تھے، لوگوں کی خواہش یہ ہوئی کہ وہ بھی مسجد میں امامت مسجد اقصیٰ میں کر چکے تھے، لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ عمران کی بیٹی کی ہم پرورش کریں، تو یہاں تک کہ جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ ایک نے کہا ہم لے جائیں گے، اس بچی کو لے جائیں گے۔ پھر بات قرعہ اندازی پہ ہوئی، اور قرعہ اندازی بھی پرچیوں والی نہیں تھی۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ جو ہے تم اپنے قلم کو دریا میں ڈالو، قلم تو جدھر پانے جا رہا ہے ادھر ہی جائے گا، لیکن اگر کسی کا قلم اس سمت کو چلنے لگے جو پانے کا مخالف سمت ہے تو اس کے یہاں یہ لڑکی رہے گی۔ اب سب نے دریا میں اپنے قلم ڈالے تو پانے کے باہوں کے ساتھ سب کے قلم بہنے لگے، لیکن حضرت زکریا کا قلم الٹی سمت بہنے لگا۔ تو یہ اللہ کی مرضی بھی یہی تھی، کیونکہ خالہ ہے وہاں، خالہ ماں کے برابر ہوتی۔ حدیث میں ہے جس طرح بڑے بھائی کا ایک مقام دیا اسلام نے کہ وہ اس کا درجہ ادب میں باپ کی طرح ہی ہوتا ہے، اور چچا کو بھی قرآن میں مفسرین نے باپ کہا ہے۔ کہ آزر جو ہے نا، خلیل کے والد حضرت ابراہیم کے، آزر کے بارے میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے، حالانکہ قرآن نے ان کو باپ کہا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض تاریخ داں بتاتے ہیں اور بعض مفسرین کہتے ہیں چچا تھے، اور چچا باپ ہوتا ہے اس لیے باپ کہہ دیا گیا۔ تو خالہ جو ہے یہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اس لیے مریم پہنچ گئی حضرت زکریا کے گھر۔ اب بیٹی ہونا، چونکہ ماں کو بھی یہ تشویش تھی، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم ہی کر دیا، فرشتوں کو بھیجا۔ عورت کی عزت دیکھیے، بعض عورتیں وہ ہیں جن کے پاس میں اللہ کے فرشتے آئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے ثم اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا۔ اوحینا کے معنی تو ہے وحی، لیکن وحی تو نبی پہ ہوتی ہے، اور نبی مرد ہوتا ہے، عورت میں سے کوئی نبی نہیں بنی۔ رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا، رابعہ بصریہ اور حسن بصری ایک ہی زمانے کے پائے کے اللہ کے ولی تھے، اور دونوں کو اللہ نے کرامتیں دی تھی۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کو کرامتیں دیتا ہے، عقل سے باہر چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ ہوتی ہیں، دنیا مانے یا نہ مانے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کرامتیں آپ پڑھتے ہیں بالکل سچ، حق اور واضح ہے۔ اللہ نے کرامتوں سے نوازا تھا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت حسن بصری کو اللہ نے کرامت دی تھی، وہ کہ پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے، کسی نے جا کے رابعہ کو بتا دیا، رابعہ بھی اس زمانے کی اللہ کی ولیہ تھی، تو کیا اللہ والی ہے، اللہ والے تو وہ حسن بصری ہے جو سمندر پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، خود گئی اور ہوا میں مصلی ڈالا اور نماز پڑھ رہی ہے، مرد سے بھی آگے نکل گئی۔ تو پھر اس ریس میں جب رابعہ آگے نکل گئی تو بہرحال شوشہ چھوڑنے والوں کے لیے جگہ تو ہوتی ہے، انہوں نے کہا کتنے بھی اونچی ہوا میں اڑ لے، کوئی عورت نبی نہیں بنی، اللہ کی ولی بن گئی لیکن کوئی عورت نبی نہیں بنی، جتنے بھی نبی آئے وہ مرد آئے۔ بڑا پیارا جواب دیا، عورت نبی بنتی نہیں، نبی جنتی ہے۔ جتنے بھی نبی آئے نا ان کو جنم ہم عورتوں نے دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھ کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ اور یہ خیالات جو تھے کہ عورت ذات ہے مسجد میں کیسے رہے گی، وہ خیالات بھی دور کر دیے، جو یہاں پہ کہا نا فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، بہترین طریقے سے پرورش کی، بالغ ہونے کے بعد مہواری نہیں آئی۔ یہ خطرہ تھا نا، عورت کے ناپاکی کے جو دن آتے ہیں
ناپاکی میں مسجد میں کیسے رہے گی؟ تو مہواری کے دن نہیں آئے، ان کو نفاس اور حیض سے پاک کیا اور بیٹے سے نوازا بغیر شادی کے۔ ڈاکٹروں سے پوچھو، جس عورت کے حیض نہیں آتا کوئی چانس نہیں ہے بیٹا ہونے کا، لیکن ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے واقعہ آئے گا کہ ان سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہم نے چنا ہے اور پاکیزہ بنایا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کو دنیا کی عورتوں پہ فوقیت عطا کی ہے۔ بعض عورتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے 4 عورتیں ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک تو یہی مریم ہے، اور دوسری حضرت خدیجہ نبی کی پہلی بیوی، دوسری حضرت عائشہ یہ بھی نبی کی بیوی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور چوتھی حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی ہے۔ مقام دیکھیے، خود جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور شوہر کے بارے میں کہا گیا علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ کیا مقام پایا ہے! علامہ اقبال نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و سہ نسبت فاطمہ زہرا عزیز، کہ مریم ایک نسبت کی وجہ سے اتنی بڑی ہو گئی تو فاطمہ تو 3 نسبتیں رکھتی ہے۔ مریم اگر ایک پیغمبر کی ماں ہے، یہی تو نسبت ہے نا، عیسیٰ کی ماں ہے۔ فاطمہ کو دیکھو، حسن حسین کی ماں ہے، علی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے۔ مقام لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن جب پل صراط پہ فاطمہ کی سواری گزرے گی۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی شہزادیاں بھی ہوں گی، لیکن سارے نبیوں کے سردار کی بیٹی کی شان الگ ہی ہو۔ اقبال نے کہا وسع نسبت فاطمہ زہرا عزیز، 4 عورتیں سردار ہیں۔ خدیجہ مالدار تھی، خویلد کی بیٹی ہیں، پہلی بیوی ہیں، جیسے ہی اسلام میں آئی سارا مال قربان کر دیا۔ عرب کی ٹاپ مالدارہ میں سے تھی، بزنس تھا ان کا ملک شام میں، یمن میں، لوگوں کو بیچتی تھی، جاؤ میرا مال بیچ کا وعدہ تمہارا، اتنا پیسہ تھا۔ خود نبی مال لے کے گئے ان کا غلام میسرہ کے ساتھ، عجیب کرامتیں ہوئی، عجیب مال میں برکت، عجیب نفع ملا۔ تو میسرہ غلام نے ساری کہانی آ کے بتائی کہ یہ نوجوان جو مال لے کے گئے، یہ تو ہم بس لوگ جو ہے چیز دیکھتے ہی نہیں تھے، ان کا چہرہ دیکھتے تھے اور خرید لیتے۔ لمحوں میں جو ہے سارا مال بک گیا، ڈبل نفع مل گیا۔ پھر خدیجہ نے خود پیشکش کی تھی حضرت ابو طالب سے کہ جو ہمیں اس آپ کے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، پھر اس کو قبول کیا گیا۔ خیر، یہ انہوں نے قربانیاں ہیں ان کی، اتنی بڑی مالدار ہے، لیکن جب اسلام میں آئی ہے سب سے پہلے اللہ کے رسول کا جو سہیوگ کیا ہے، جو سہارا بنی ہے، وہ حضرت خدیجہ ہے۔ پہلی اسلام میں آنے والی یہی ہے۔ عورتوں کی عزت دیکھیے، اسلام میں سب سے پہلے انٹر ہونے والی عورت ہے، اسلام کی خاطر جان دینے والی سب سے پہلے عورت ہے، قرآن کو حفظ کرنے والی عورت ہے۔ تو یہ عورتوں کے مقامات ہیں، اسلام نے عورت کو تو خوب عزت دی ہے۔ ہاں، ہم راجستھانی جلدی سے نہیں مانتے، زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہماری عادات سے اور فطرات عادات سے اور ہمارے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم بیوی کو حقیر گردانتے ہیں، کہیں نہ کہیں گردانتے ہیں۔ جاٹ کی طرح کھاٹ پہ کھائیں گے اور وہ رسوئی بھی کھائیں۔ اسلام کا یہ نہیں تھا۔ آپ نے ارطغرل ڈرامے میں دیکھا ہوگا، وہ لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو سارے ساتھ میں بیٹھتے ہیں، یہی اسلام کا ہے۔ گجرات میں دیکھا، عورتیں کھانا بنانے کے بعد دسترخوان لگے گا، بچے بھی ساتھ میں بیٹھیں گے۔ بچے ہم سے ہی تو سیکھیں گے، ہم راجستھانی باٹ کی کھاٹ پہ پکڑا لیتے، کہاں سے بچے سیکھیں بیچارے۔ تو عورت کو اسلام نے خوب عزت دی ہے۔ حضرت خدیجہ کو بخار آ گیا تو بیٹی نے کہا کہ امی جو ہے بخار سے ہے، اللہ کے رسول سے جا کے عرض کیا، امی کو بخار آ گیا، اور امی کہہ رہی ہے کہ چادر لاؤ، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک چادر اڑ رکھی تھی، فرمایا بیٹی تیری ماں نے چادر مانگی ہے، آج چمڑی مانگ دیتی محمد دے دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عزت ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، حضرت عائشہ نے گھونٹ بھری، اور گھونٹ بھرنے کے بعد پیالہ نبی کو تھمایا تو ان کو عزت دینے کے لیے کہا عائشہ تو نے ہونٹ کہاں سے لگائے تھے، بتا وہ جگہ بتا۔ کہا میں نے یہاں سے لگائے، اسی جگہ سے محمد رسول اللہ نے کیا۔ بیوی کو عزت دی اسلام، حقیر نہ گردانے۔ ہاں خیر، تو اللہ فرما رہے ہیں عورت ہو نا کوئی
عیب نہیں ہے، عورت اندرا گاندھی بھی ہوتی ہے اور مرد یوگی بھی ہوتے ہیں اس لیے یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تو عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ مریم، اللہ نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چنا ہے، وطہرکی اور پاکیزہ بنایا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین اور تمام جہانوں کی عورتوں پہ فضیلت دی ہے۔ لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ یہ 4 عورتیں بھی مریم سے کم نہیں ہیں، عائشہ، خدیجہ، فاطمہ اور یہ مریم خود۔ بعض روایتوں میں حضرت حاجرہ کا بھی آیا جو حضرت خلیل کی والدہ، اسماعیل کی والدہ ہیں، خلیل کی بیوی ہے، نبی کی دادی ہیں، زمزم جنہوں نے کہا تھا، تھم تھم، زمزم کے معنی ہے تھم تھم۔ نبی نے فرمایا میری دادی اگر زمزم تھم تھم نہ کہتی تو زمزم کا پانی پوری دنیا میں نہر بن کے چلتا۔ علماء نے کہا کہ اچھا ہوا کہ دادی نے تھم تھم کہا، ورنہ زانی بھی اسی میں نہاتے۔ آج پانی عزت تو ہے اس کی، بچی ہوئی تو ہے، اگر ہر جگہ وہ زمزم ہوتا تو پھر ہندوستان کی گائیں گوبر بھی اسی میں کرتی۔ اس لیے اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ دادی نے کہا زمزم تھم تھم۔ ہاں خیر، حضرت عائشہ کا بھی مقام دیکھو، نبی ابو بکر کی بیٹی ہیں اور نبی کی بیوی ہیں۔ فرمایا کئی مرتبہ جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ نے عائشہ کو سلام بھیجا ہے۔ کتنی بڑی بات، اللہ نے عائشہ کو سلام بھیجا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا وہ پرچہ گر گیا، جھنڈا گر گیا، علم گر گیا، تو اللہ کے رسول جو جھنڈے والا گر گیا اور جھنڈا گر گیا، اب کیا کریں؟ جنگ میں جھنڈا ضروری ہوتا ہے، جھنڈا کدھر ہے، بلند ہے کہ نہیں؟ جھنڈا گرنا شکست کی نشانی ہوتی، ہار کی۔ تو نبی نے فرمایا جاؤ عائشہ کے 2 پٹے کو جھنڈا بنا دو۔ ان کی عزت، 2 پٹے کو عزت دی کہ بدر میں جھنڈا بن کے لہرایا گیا۔ یہ 4 عورتیں ہیں۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی عبادت کر، واسجدی سجدے کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت سے نماز پڑھ۔ رکوع کرنے اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح لوگ رکوع کرتے ہیں اسی طرح تم بھی رکوع کر کے نماز پڑھو۔ دوسرا یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اگرچہ تمہارا روم محراب کے پاس تھا، الگ تھا، لیکن جب جماعت کھڑی ہو جائے تو تم بھی اس میں شامل ہونا۔ ان کی شریعت میں عورتیں شامل ہوتی تھی، بلکہ ہماری شریعت میں بھی شروع میں عورتیں شامل ہوتی تھی جماعت میں۔ نبی کے زمانے میں یہ ترتیب تھی، پہلے مرد کھڑے ہو جاتے تھے، بعد میں بچے کھڑے ہوتے تھے اور پھر عورتوں کی صف کھڑی ہوتی۔ لیکن نبی نے اس زمانے میں یہ فرما دیا تھا کہ جتنی تم اپنے گھر کی بند کوٹڑی میں پڑھو گی اتنی بہتر ہے، تمہارا زیادہ ثواب مسجد میں نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نبی دنیا میں حیات تھے، ان کے پیچھے پڑھنے کے لیے فرشتے ترستے ہیں، اس لیے عورتیں آتی تھیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ سعودی عرب وغیرہ میں ابھی بھی یہ انتظامات کیا گیا ہے، لیکن ہمارے عجم کے اندر جو ائمہ آئے انہوں نے جو فیصلے کیے، جو فتوے دیے، بالکل عین حکمت ہے، اسی میں ہماری بھلائی۔ کیونکہ امی عائشہ فرمایا کرتی تھی، کوئی دور زمانہ نہیں، نبی پردہ فرما گئے، اس کے بعد ماحول کچھ ایسا آ گیا، امی عائشہ نے محسوس کیا اور کہا اللہ کی قسم اگر آج میرے آقا زندہ ہوتے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ منع کب ہوا؟ حضرت عمر کے زمانے میں۔ تو حضرت بعض لوگ نہیں مانتے، وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن حدیث میں نہیں ملا۔ بہت ساری باتیں میں کہتا ہوں قرآن حدیث میں نہیں ملیں گی، لیکن ماننے پڑیں گی۔ جمعے کی دوسری اذان حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہوئی، 20 تراویح کا انتظام حضرت عمر کے زمانے سے ہوا ہے۔ یہ قرآن کے 30 پارے جو جمع ہوئے، ان کی ترتیب بنی، صورتیں، یہ جو ترتیب بنی صحابہ نے جمع کیا عثمان کے زمانے میں۔ نبی کریں گے تو 30 پارے ہی نہیں ملیں گے۔ نبی کہہ کے گئے تھے میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی بھی اتباع کرنی ہے، تو یہ 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ انہوں نے بڑے جو کام کیے ہیں وہ بھی امت مان رہی ہے بہرحال خیر۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یار تم حنفی لوگ، مجھے ملا تھا بندہ میرا مقتدی تھا، یار تم حنفی لوگ دیوبندی، سنی، بریلوی عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ میں نے کہا یار سعودی عرب کا مسئلہ الگ ہے، وہاں پاکیزہ لوگ ہیں اور قانون بھی بڑا سخت ہے، اگر آپ نے کوئی غلط حرکت کر دی تو قانون، کسی کی ہمت نہیں ہے غلط حرکت کرے، پہلی بات کسی کی ہمت ہے وہاں چوری کرے، کسی کی ہمت ہے عورت کو چھیڑے،
یہاں مسئلہ الگ ہے۔ میں نے کہا تیری ہمت ہے کہ تو کل تیری بیٹی اور بیوی کو لیا پہلی سب میں کھڑا کر، اے ہمت، یا صرف مولویوں پہ اشکال کرنا آتا ہے؟ یہاں فتنے، یہاں ائمہ نے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، ورنہ روز لڑائیاں ہوگی، روز فتنے ہوں گے۔ خیر، یہ 4 عورتیں بڑا مقام رکھتی ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ نبی کے سچے ہونے کی دلیل بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ خبریں ہیں جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ آپ ان پڑھ امی ہیں، کہیں پڑھنے گئے نہیں، کسی سے آپ نے سیکھا نہیں، لیکن آپ واقعات بتا رہے ہیں زکریا علیہ السلام کا، مریم کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اے میرے محبوب یہ آپ کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ باتیں کہاں ہیں؟ توریت انجیل میں بھی اتنی صفائی حضرت عیسیٰ کی نہیں ہے جتنی قرآن میں ہے، حضرت مریم کی پاکیزگی اتنی بائبل میں نہیں ہے جتنی قرآن میں ہے۔ تو میرے محبوب یہ آپ جو خبریں بتا رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ کے سچا ہونے کی دلیل بنے گی۔ کلمت من ہو، اپنے کلمے کی، یعنی تجھے بیٹا ہوگا اپنے حکم سے۔ کلمہ اس لیے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہوئے وہ اللہ کے لفظ کن ہو جا، اس کن کلمے سے وہ ہو گئے، اس لیے کہا کہ اللہ اپنا کلمہ دیں گے، یعنی تجھے بیٹا دیں گے۔ اسمہ مسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ یہ مسیح اصل میں عبرانی میں المشیحہ تھا بڑی شین سے، لیکن عربی زبان میں آ کے مسیح ہو گیا ہے، اور عیسیٰ اصل میں عیشو تھا، عیشو عین، اور یہ عربی میں آ کے عیسیٰ بن گیا۔ جیسے موسیٰ جو ہے اصل نام موشا ہے بڑی سین سے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں آ کے وہ موسیٰ ہو گیا چھوٹی سین سے۔ تو عیسیٰ کے معنی جو ہے سردار، مسیح کے معنی سردار، ابن مریم، مریم کا بیٹا ہوگا، کیونکہ یہاں باپ کوئی ہے نہیں۔ عام طور پہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہے نہیں، اس لیے مریم کی طرف اس کی نسبت کی۔ اچھا، مسیح جو ہے یہ دجال کو بھی کہتے ہیں، لیکن فرق ہے، میں نے کہا نا یہ اصل میں مسیحا تھا، اس کے معنی سردار ہے، لیکن جو دجال کو مسیح کہا گیا ہے، مسیح کے معنی مٹا دینا ہے۔ یہ دجال جو ہر اچھائی کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اس لیے اسے مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی باعزت ہوں گے، آخرت میں بھی باعزت ہوں گے، اور اللہ کے خاص لوگوں مقربین میں سے ہوں گے، کیونکہ خدشہ تھا نا کہ بغیر باپ کے دنیا میں آیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ماں کو فکر تو ہوگی نا کہ عورتوں کو کیا جواب دوں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی، لوگ کیسے مان لیں گے کہ یہ اللہ کی قدرت ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا مریم فکر نہ کر، وہ دنیا میں باعزت ہوں گے، آخرت میں بھی باعزت ہوں گے۔ یکلم الناس فی المہدی، گود میں لوگوں سے بات کریں گے دودھ پیتے، اور بات کی عیسیٰ علیہ السلام۔ جب لوگ پوچھنے آئے، وہ سورہ مریم میں آئے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ قصہ، وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب مریم نہانے کے لیے اپنے گھر میں مشرقی جانب غسل خانہ بنا ہوا تھا، ادھر نہانے گئی، عورت زیادہ تنہائی میں نہ رہی ہے، تو ایک نوجوان آ گیا، مریم تھی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اللہ کی پناہ کون ہے تو، اللہ سے ڈر یہاں کیوں لینے آ گیا؟ تو کہا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور تجھے بیٹے کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ مریم نے کہا باتیں کیسی کرتا ہے، ایک طرف تو کہہ رہا ہے میں فرشتہ ہوں، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے بیٹے کی، میں کنواری ہوں، شادی نہیں ہوئی میری، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، اور میری شادی ہوئی نہیں ہے، اور میں کوئی باغی اور بازاری عورت نہیں ہوں، تو مجھے بیٹے کی مبارکباد دینے آ گیا۔ جہاں اگر فرشتہ ہے تو نبیوں کے پاس جا، یہاں کیا لینے آ گئے؟ چلو پھونک بھی ماری گئی تھی تو آستین بھی ماری گئی تھی، لیکن آستین کا تعلق یہاں سے تھوڑی ہے، سائنس سے، میڈیکل سائنس سے معلوم کرو۔ اور صرف حمل نہیں ٹھہرا، 9 مہینے کا بچہ تیار سیکنڈوں میں، اور گھر سے نکل گئی، نہانا بھول گئی، جنگل میں چلی گئی، کھجور کا تنے کے سہارا لگایا، سر پکڑ لیا، کاش کہ مریم آج سے پہلے ہی مر چکی ہوتی۔ اب لوگوں کو کیا جواب دیں؟ خدا تو کاریگر ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو بنایا، مانتی ہوں، بغیر ماں کے ہوا کو بنا دیا، اب بغیر باپ کے بیٹا دے رہا ہے، لیکن لوگ کیسے مانیں گے؟ سر پکڑ لیا۔ وہاں بھی فرشتہ آیا، مریم غم نہ کر، اگر تجھے بھوک لگے تو کھجور کا تنا ہلا دینا،
اور وہ کھجور بھی وہ تھا جو سوکھا ہوا تنا تھا، جو کبھی کھجور ہی نہیں دیتا تھا۔ کہا یا اللہ یہ کہاں سے دے گا کہ وہ اللہ جو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے وہ بغیر موسم کے کھجور بھی دے سکتا ہے۔ اگر تجھے پانی کی ضرورت پڑے ٹھوکر مار دینا، زمین سے چشمہ نکلے گا۔ غم نہ کر، بیٹا دیا ہے کتنا خوبصورت، دیکھ اور آنکھیں ٹھنڈی کر۔ یار ٹھنڈی کروں، لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ فرمایا اگر کوئی بشر آ جائے اس سے کہہ دینا کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نظر مانی ہے۔ اور اس زمانے میں جو روزہ رکھتا تھا پھر بولنا بھی منع ہوتا تھا۔ ہمارے لیے تو آسانی ہے نا، کھانا پینا مت کھاؤ لیکن بولنے کی اجازت ہے، لیکن اسلام نے کہا ڈھنگ کا بولا کرو۔ روزے میں اگر غیبتیں کرو گے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن روزہ پھٹ جائے گا، اس میں انفیکشن پیدا ہو جائے۔ دودھ پھٹ جائے تو پنیر تو بن سکتا ہے، کھیر نہیں۔ تو کہا کہ روزہ وہ ثواب نہیں ملے گا، روزہ تو بہرحال ہو جائے گا، فرض اتر جائے گا۔ تو خیر جب لوگ آ گئے، پورا جو ہے اس کو اٹھا کے لانا تھا، جنگل میں کتنے دن رہتی، وہاں اٹھا کے جب آئی تو پھر لوگ آ گئے، عورتیں آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی مریم، تیرا بھائی تو ایسا نہیں تھا، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا۔ یہی لوگ تانا دیتے ہیں آج بھی، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، یہ کہاں سے لائی، اس کا باپ کون ہے؟ تو مریم کو اللہ نے منع کر دیا تھا، بولنا نہیں ہے۔ جاؤ ماتھا مت کھاؤ۔ زیادہ ہی پوچھنے لگے تو کہا اسی سے پوچھ لو نا جو آیا ہے دنیا میں لڑکا، اسی سے پوچھ لو تیرا باپ کون ہے۔ بھائی مریم کیسی باتیں کرتی ہو، کبھی کوئی ماں جو گود میں بھی بولتا ہے، ایک تو جرم کیا اور پھر بہانہ بھی نہیں آیا، بہانہ تو ڈھنگ کا کرتی۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول گئے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت یوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بنائے گا، کتاب بھی دے گا اور تم سے نمازیں پڑھواؤں گا، زکاتیں وصول کروں گا، میری ماں بڑی پاکیزہ ہے، کوئی ویسی باتیں مت کرو۔ یہ چھوٹا بچہ بات کر رہا ہے ابھی، جو چند دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے دنیا میں آیا ہے، تو اب جو ہے سمجھ گئے یہ بچہ تو کچھ الگ ہی ہے۔ تو کہا کہ یکلم الناس فی المہد، وہ لوگوں سے بات کرے گا جب گود میں ہوگا، وکہلن، اور بڑی عمر میں، یعنی بڑی عمر میں جس انداز سے بات کرے گا اسی انداز میں گود میں بات ہے۔ ایسے نہیں بچہ ہے آواز الگ ہوگی، پتلی آواز ہوگی، ہاں نہیں، بڑی عمر کے جس طرح کے سمجھدار جس انداز میں تقریر کرتے ہیں اس انداز میں وہ بچہ کرے گا۔ اور اسی انداز میں انہوں نے کی تھی کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ ماں کی گود میں کہا تھا چھوٹے سے بچے کو۔ اب یہ بڑی پتے کی بات ہے نا کہ رب کون ہے، سیدھا راستہ کون ہے۔ آج تک لوگ جھگڑ رہے ہیں، مولوی جھگڑ رہے ہیں، مان لو پھر کو جنت میں جاؤ کو، لیکن اس بچے نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا رب بھی اللہ، تمہارا رب بھی اللہ، فاعبدوہ، اس ایک کی ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ جھگڑا ختم۔ تو کہا کہ بات کرے گا من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، یا اللہ میرے بیٹا کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ایسے ہی ہوگا جب اس نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب کسی کام کے کرنے پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتی۔ اس نے کہا آسمان ہو جا تو آسمان ہو گیا، اس نے کہا دھرتی ہو جا تو دھرتی ہو گئی۔ اس کو میٹیریل تھوڑی گارا تھوڑی گوندنا پڑا کہ دھرتی بنانی ہے پہلے گارا بناؤ، کا نہیں، ہو جا تو ہو گئی، آسمان ہو جا تو ہو گیا۔ اس نے کہا ہو جا عیسیٰ تو ہو گئے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب بھی کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور سکھائے گا اس کو کتاب، یعنی پڑھنا بھی لکھنا بھی، اور حکمت بھی، تورات انجیل یہ سارا وہ جانتے ہوں گے۔ رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئے گا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ یکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ۔ اس بچے کے بارے میں پورا خدشہ تھا کہ لوگ جو ہے
جینے نہیں دیتے، نام خراب کرتے، ہر جگہ تانا ملتے، لیکن اللہ نے ایسی صفات سے نوازا کہ کبھی کسی کو کوئی موقع نہیں ملا کہ عیسیٰ علیہ السلام سوائے یہودیوں کے کسی نے کوئی غلط بات کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کی ہے۔ تو کیا ہوگا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، آؤ میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، پھر وہ اڑ جاتے ہیں زندہ ہو کے۔ یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا، اور پرندے مٹی سے اٹھاتے تھے، بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، اڑ جاتا تھا۔ باذن اللہ کا کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، حکم اللہ سے ہوتا ہے، روح اس میں اللہ ہی ڈالتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، مادرزاد نابینا، اس سے میں ہاتھ پھیر دوں تو وہ بینا بن جاتا ہے، دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ والابرس، اور کوڑ کا مرض، ماتا کی بیماری جو ہو جاتی ہے نا، اس کا کوئی علاج نہیں، یہ وہ بیماریاں ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک کوڑ کے مرض کا، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو جائے، دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اور کوڑ کا کبھی کوئی نہیں ہے، اور مردوں کو زندہ کرنا تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو دی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آج تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا پڑا ہے تمہارے۔ یہ علم اللہ نے عجیب علم دیا تھا، کیونکہ جس زمانے کا جو علم مشہور ہوتا ہے اللہ وہ علم نبی کو ضرور دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زمانہ تھا، ڈاکٹری فخر کرتے تھے کہ اس کا علاج میں کر دوں گا، ہر بیماری کا، لیکن وہ کوشش کر کے تھک گئے، 3 بیماریوں کا علاج نہیں ڈھونڈ سکے۔ آج کے ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو جائے کوئی علاج نہیں، مر جائے زندہ کرنے کا کسی کے پاس۔ ملکہ وکٹوریہ نے کہا تھا کہ ڈاکٹروں مجھے بچا لو نا، 1 سیکنڈ کے بدلے میں 1000 پونڈ تمہارے کھاتے میں ڈال دوں گی۔ ڈاکٹروں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدمت تو کر سکتے ہیں، موت سے نہیں بچا سکتے تجھے، اور کوڑ کے مرض کا بھی کوئی علاج نہیں ہے، تو یہ علاج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو تھا، دنیا میں جادو پہ لوگ گھمنڈ کرتے تھے، تو اللہ نے اسی طرح کا معجزہ دیا، 1 لاٹھی ڈالی 6 لاکھ سانپوں کو کھا گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کے آئے تو عرب میں فخر یہ تھا کہ ہم سے بڑھیا کوئی بات نہیں کر سکتا، بڑے شاعر ہیں، بڑے خطیب ہیں، بولنا ہمیں آتا ہے، باقی سب گونگے۔ عجم کہا نا ہمیں، عجم کے معنی گونگا، انڈیا والے گونگے، ایران والے گونگے، عراق والے گونگے، افریقہ والے گونگے، بولنا تو ہمیں ہی آتا ہے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام دیا کہ تم بولنے والے ہو نا، اس کا جواب لے آؤ۔ سورہ کوثر انا آتینا سب سے چھوٹی صورت ہے، اس کو جا کے خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا۔ 40 سال سے ان کا مقابلہ آ رہا تھا، 40 سال کے مقابلے میں انہوں نے 10 ٹاپ اشعار تھے ان کے جو 7، وہ انہوں نے وہاں لٹکا رکھے تھے، تو ان کے اوپر جا کے مسلمانوں نے سورہ کوثر لٹکا دی۔ اب بڑے بڑے عرب کے شاعر آئے، ولید آیا، اس نے کہا کہ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نیچے اس نے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو ایک بدو گزرا دیہاتی، اس نے بھی پڑھا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ اس نے جوڑ تو بٹھا دیا تھا نا، بڑا شاعر تھا عرب کا ولید، لیکن بدو نے نیچے والی لکیر پہ لائن کھینچ دی اور کہا ولیکن ھذا کلام البشر، مگر یہ نیچے والی لائن تو کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے، اس کلام کا کوئی عرب کے پاس مقابلہ نہیں ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے کہ میں تم گھروں میں آج کیا کھا کے آئے، کوئی بتا سکتا ہے کیا گوار کی پھلی کھائی ہے کہ کاچرا کھایا ہے، کون کیا تم جو کھا کے وہ بھی بتا دو، گھر میں کیا پڑا ہے وہ بھی بتا دو۔ اور تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سے پہلے تورات آئی موسیٰ علیہ السلام کی، اس کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچی کتاب تھی، وہ سچے نبی تھے۔ ہر نبی کا یہ حال رہا کہ پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتے تھے، کسی نبی کو جھوٹا اگر کوئی کہہ دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتے۔ سارے نبی جتنے بھی آئے وہ سچے تھے، ساری آسمانی کتابیں سچی تھیں، لوگوں نے بعد میں بدل دی کیونکہ اللہ نے ذمہ داری نہیں لی تھی حفاظت کی۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اس لیے پوری دنیا میں قرآن آپ کو بدلا ہوا نہیں ملے گا، ورنہ مولوی بدل دیتے۔
مولویوں نے کیا نہیں بدلا، لیکن اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ نہیں بدلے گا۔ ہاں مطلب، ہاں اس کا یہ مطلب ہے، اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں، یوں لوگ ایک ہی لفظ کے عربی میں کئی معنی نکلتے ہیں، اس لیے مولوی جھگڑ پڑے کہ نہیں اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، لیکن قرآن تو نہیں بدلا نا، اس کا لفظ تو نہیں بدلا، اس کا حرف تو نہیں بدلا۔ میں حلال کر دوں گا وہ چیزیں تمہارے لیے جو تمہارے لیے حرام تھی۔ یہ بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اونٹ کا گوشت حرام تھا، چربی حرام تھی، سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ رعایت بھی دے رہا ہوں، مانو گے کہ تمہارے لیے اونٹ کا گوشت حلال ہے، چربی حلال ہے، کھا سکتے ہو آپ، گوشت میں شامل ہو جائے تو کوئی دقت نہیں، اور مچھلی کھا سکتے ہو، سنیچر کے دن کی بھی کھا سکتے ہو۔ یہ حکم بھی بنی اسرائیل سے اٹھ گیا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لے کے آیا ہوں نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اس کی ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ کفر کر رہے ہیں اور اسکیمیں بنا رہے ہیں کہ اس عیسیٰ کو تو پھانسی پہ چڑھا دو، مار دو، تو ان کو بھی محسوس ہو گیا کہ اب جو ہے میری جان خطرے میں ہے، تو ان کے جو 12 ہی تھے مسلمان ایمان لانے والے۔ بعض نبیوں کا عجیب حال رہا ہے، ایک پیغمبر گزرے ہیں 2300 سال دعوت دی اور ایک اسلام میں داخل ہوا۔ نبی نے فرمایا بعض ایسے بھی نبی قیامت کے دن آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ انہوں نے آ کے یہاں دعوتیں دی لیکن لوگوں کے نہیں سمجھ میں آئی تو ایک بھی ان کا امتی نہیں بنا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، 12 ہی مسلمان تھے، حواریین کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کون ہے جو مدد کرے گا میری اللہ کی طرف، تو حواریون نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ایمان لائے اللہ پر، وشہد گواہ ہے نا آپ ہم مسلمان ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے پروردگار ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا ہے اور ہم نے اتباع کی رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، فاکتبنا مع الشاہدین ہمیں لکھ دو گواہوں کے ساتھ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، قرآن کہتا ہے انہوں نے مکر کیا، یعنی یہودیوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پھانسی پہ چڑھانا چاہا، یہ یہودی مانتے نہیں تھے، حضرت مریم پہ الزام لگائے، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہودیوں نے نہیں مانا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب جو ہے پھانسی چڑھا دیتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ کسی کمرے کے اندر کسی روم کے اندر پھانسی کا پھندا لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے، اندر جلاد تھا، اندر اس روم تک بھی پہنچا دیا، اور وہاں جو پہلے سے جلاد موجود تھا جیسے ہی دھکا دینے والے اندر لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ اٹھا دیا، اور وہ جو جلاد تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، تو لوگوں نے اس کو پکڑ کے پھانسی لٹکا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچا